بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، اس سے بہت کم بیمار ہوگے اور لمبی زندگی پاؤ گے۔ لہسن کا رس نمک میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے اسپغول کا چھلکا استعمال کیا کرو۔ نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہے تو کبھی پالک نہ کھاؤ، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ جوڑوں میں تکلیف ہو تو مچھلی پکا کر کھا لیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے چہرے پر داغ دھبے پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگا دو، ہفتے میں چہرہ سفید، چمکدار اور گورا ہو جائے گا۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ جوڑوں میں تکلیف سے درد ہو تو مچھلی پکا کر کھا لیں۔ دانتوں پر ٹھنڈا مکھن مسل لینے سے دانتوں کا پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کرتی ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ بخار کا مریض سیب کا پھل استعمال کرے۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں پسینہ زیادہ آتا ہو وہ املی کا شربت بنا کر پی لیں، پسینہ نہیں آئے گا۔ جو انسان کھڑا ہو کر کنگھی کرتا ہے وہ قبض میں مبتلا رہتا ہے۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی۔ زیادہ پانی پینے کے بعد پھل کھانے سے معدے میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر گرمیوں میں پودینے والا پانی بنا کر پی لیا جائے تو 10 گھنٹوں تک گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ زیادہ کھانے والا سوچتا رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے؟ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے نحوست آتی ہے۔ ناشتہ وقت پر نہ کرنے والے افراد اکثر چڑچڑے پن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صبح اٹھ کر وقت پر ناشتہ نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کو موٹاپا گھیر لے تو وہ نہار منہ کلونجی کا استعمال کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ کینسر والے مریض صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔ میٹھی چیز یا گرم چاول کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ جن کو سوتے وقت خراٹے لینے کی عادت ہو وہ گرم نمکین پانی کے غرارے کیا کریں۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ آلو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ ہلدی کا پانی پینے سے جلد کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ لہسن کو پیس کر پانی میں گھول کر پینے سے خطرناک بیماریاں دور رہ سکتی ہیں۔ ہاتھ جل جانے کی صورت میں فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے اور نہ ہی جلن ہوگی۔ پانی میں لیموں ملا کر چہرہ دھونے سے رنگ نکھرتا ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے لیموں پانی پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔
کھجور کو خوشی کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ اجوہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے آیا ہے۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ نیم گرم دودھ کا ایک گلاس اور سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لکڑی کے کنگھے سے بال بنانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ گھر میں تازہ پھول رکھنے سے مثبت توانائی آتی ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہے تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگاؤ۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے۔ جو انسان کھڑا ہو کر کنگھی کرتا ہے وہ قبض میں مبتلا رہتا ہے۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں مفلسی نہیں آتی۔ گرین ٹی ہمیشہ نیم گرم پئیں، صبح خالی پیٹ نہیں بلکہ اس کا پینے کا بہترین وقت کھانے کے کچھ دیر بعد ہے، اور اس کو ضرورت سے زیادہ پینے سے پرہیز کریں۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا زیادہ کمزور ہو جائے تو اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلاؤ، بہت طاقت بڑھتی ہے۔ جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے بدن کو ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جو عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ بناتی ہیں ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی اور وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ ہر کھانے کے بعد گڑ چاٹ لینے سے بدہضمی ٹھیک ہو جائے گی۔ جس گھر کی عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ بالوں میں کچا دودھ مسل دینے سے بالوں کی جڑوں اور جلد کو غذائیت قوت ملتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ پینا انتہائی مفید ہے۔ 7-8 گلاس پانی روزانہ پیا کریں اور سلاد، ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھایا کریں۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھائے گا اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک اور 1 چٹکی نمک ڈال کر پکا لیں اور اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ ساتھ میں تھوڑا سا ادرک بھی استعمال کر لیں۔ لہسن کا رس دمے کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی وغیرہ کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ بری عادتیں جو آپ کے دماغ کو خراب کر سکتی ہیں: نمبر 1، بہت کم نیند لینا۔ نمبر 2، بہت زیادہ تنہا وقت گزارنا۔ نمبر 3، بہت زیادہ ہیڈ فونز کا استعمال کرنا۔ نمبر 4، ایک جگہ پر بیٹھے رہنا۔ نمبر 5، بہت زیادہ سگریٹ کا استعمال کرنا۔ نمبر 6، بہت زیادہ کھانا کھانا۔ نمبر 7، زیادہ اندھیرے کا استعمال کرنا۔ رات کو جب سونے لگو تو سورہ کہف کی آیت نمبر 11 کا ورد شروع کر دیں۔ اس آیت کے پڑھنے سے بہت بہترین نیند آتی ہے۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر لیموں اور کھیرے کا رس لگا لیا کرو، ساری زندگی چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق سوتے وقت لگا لیا کرو۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں۔ اگر گلے میں زخم، سوجن اور خراش ہو تو اجوائن کے بیجوں کا جوشاندہ اس میں سادہ نمک ملائیں غرارے کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ نہار منہ فالسا کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے
الٹی متلی پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ کھیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ جگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ ناریل کا تیل سر میں لگانے سے بالوں کی ساری پرابلم دور ہوتی ہے۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ جسمانی درد، بدن کی اکڑن کے لیے لہسن کا استعمال ضرور کریں، یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ بلغم، کھانسی، پٹھوں کی کمزوری کے لیے چلگوزہ بہترین ہے، یہ بدن کو موٹا کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ چاکلیٹ دل کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ برف میں سوراخ کر کے اس میں اگربتی لگا کر کمرے میں رکھ دو، کمرہ اے سی کی طرح ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انگور کو نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ہری مرچ کی دونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم، سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ اگر کھانسی سے شفا چاہتے ہیں تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ اگر طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی کھا جاؤ۔ اگر خون کم بنتا ہو اور بلغم زیادہ ہو تو شلجم اور چنے کھا لیا کرو۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ناریل کا پانی پینے سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے بدن کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کا رس چینی میں ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ دھنیے کا رس گنجپن دور کرنے کے لیے دھنیے کا رس سر پر لگائیں، کافی فائدہ پہنچائے گا۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، بدن کے درد میں آرام ملے گا۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو خارج کر دو ورنہ یادداشت پر اثر پڑے گا۔ نمک سے اسکن کا مساج کرنے سے اسکن اندر تک صاف ہو جائے گی۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو اس کے لیے یہ ٹوٹکا زبردست ہے۔ سانس روک کر پانی ساتھ گھونٹ کر کے پی لیں، انشاءاللہ ہچکی ختم ہو جائے گی۔ فالسی کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے، جسم میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے زندگی بھر کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے۔ کھانے میں تھوڑا سا دیسی گھی شامل کر کے کھانے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کھاتے ہیں ان کو جلدی رونا آتا ہے۔ پوری زندگی توانا، طاقت اور خوشحال رہنا ہے تو یہ کام ضرور کریں۔ روزانہ 1 دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت 1 سیب کا استعمال کریں۔ ناشتے سے پہلے کر لیں، زیادہ فائدہ ہوگا۔ گھی کی روٹی کے بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت میں پئیں۔ پلکیں لمبی کرنے کے لیے کیسٹر آئل روزانہ پلکوں پر رات کو سونے سے پہلے لگانا چاہیے۔ سفید مرغ گھر میں پالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، شوگر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دانت میں درد ہو یا پھر دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو اس کے لیے سرسوں کا تیل لیں اور اس میں آپ نے کچھ لہسن کے جوے شامل کر لینے ہیں۔ جب لہسن اچھی طرح سے سرسوں کے تیل میں حل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے ایک روئی کی مدد سے اپنے دانتوں پر لگا لینا ہے۔ اس سے آپ کے دانتوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کے دانتوں سے کیڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ اور 3 ہفتے تک استعمال کرو، آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ گھی کا زیادہ استعمال دل کے لیے خطرناک ہے۔ ناشتہ کرنے سے پہلے جو بھی کام کیا جائے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔
صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ کھانے میں پودینہ شامل کرنے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ آم کھانے کے چند لاجواب فوائد۔ موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آم کا استعمال گرمیوں میں لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بینائی کو تیز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آم کا استعمال سے قوت مدافعت میں بہتری آتی ہے۔ کینسر کے مریضوں کو آم کا پھل کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کولیسٹرول کے توازن کو ٹھیک رکھتا ہے۔ شہتوت کا رس بلغم کو ختم کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بڑھنا بند ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت کچھ ٹائم سونے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ زیادہ پانی پینے کے بعد پھل کھانے سے معدے میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ دیسی اجوائن 1 چھوٹا چمچ دن میں 1 بار پانی کے ہمراہ لیں۔ اس سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے اور پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا لینا بہت مفید رہتا ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھانے سے ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔ روزانہ کھیرا کھانا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں ایک کشش آتی ہے۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ ادرک کے زیادہ استعمال سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ ہمیشہ عورت جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنا غصہ قابو میں رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ رات کو اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت ہی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کدو کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے افاقہ ہوگا۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ کھجور کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح گٹھلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں۔ کچھ ہی عرصے میں قد بڑھ جائے گا۔ بہت ہی کمال کا ٹوٹکا ہے، ایک بار لازمی استعمال کریں۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں 1 گلاس پانی کا پی جائیں۔ ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو، اس کو چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے 3 ماہ بعد اس میں مبارکہ یا مصوروں کو سوتے وقت 369 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بچے کی پیدائش تک اسے پڑھتی رہے، انشاءاللہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوں گے وہ نہایت خوبصورت اور صحیح سلامت پیدا ہوں گے۔ آنکھوں پر مسکارا اور نقلی پلکوں کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی کمزور اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔
کھڑے ہو کر کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ گلے ہوئے چلگوزے کا شیرہ بنا کر تھوڑا سا شہد ملا کر چاٹ لو، بلغمی کھانسی کے لیے بے حد مفید ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ نلی والا گوشت کھانے سے بچوں کی صحت کو قابل رشک، ہڈیوں کو بے حد مضبوط اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ زیادہ گوشت کھانا چاہتے ہیں اور نقصان بھی کم ہو تو جتنا وزن گوشت کا کھائیں، ساتھ میں اتنا سلاد بھی کھائیں۔ عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں تو وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔ جو کا دلیا بنا کر کھا لیا کرو، اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ خواب میں دانت گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے کی نشانی ہے اور ترقی ہوگی۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو، چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ دھبے نہیں نکلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھیں اور اتریں۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں۔ گندم کے آٹے میں جو کا اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ زیادہ چائے کا استعمال دانتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ نلی والی ہڈیوں کی یخنی بنا کر کھایا کرو، یہ قد کو لمبا کرتی ہیں۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں جس مقدار میں دودھ دیکھے اسی مقدار میں دولت ملے گی۔ نماز فجر سے پہلے گھر کے تمام کونوں میں 10 بار یا رزاقوں کو پڑھ کر پھونک دے۔ قبلہ کی دائیں طرف سے شروع کریں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہو جائے گی۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو تو وہ اخروٹ کھائیں۔ داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دو، آرام آ جائے گا۔ جب کسی کو لیمو راس نہ آئے تو وہ لیمو کو کھا کر تھوڑا سا لہسن کھا لیں۔ شوگر کی بیماری میں کلونجی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تقریباً 4 ہفتوں تک صرف 6 دانے فجر کے وقت اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگلیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے۔ لہسن کھانے کے بعد خشک دھنیا چبانے سے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ جس کو دمہ کا مرض ہو اس کو چاہیے کہ کھانے میں اجوائن استعمال کیا کرے۔ گلے کے درد میں دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ کھیرا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 90% لوگ دانت صاف کرنے اور ٹوتھ پیسٹ لگانے سے پہلے اپنے ٹوتھ برش کو گیلا کرتے ہیں؟ بخار کا مریض سیب کا پھل استعمال کرے۔ لہسن کو پیس کر پانی میں گھول کر پینے سے خطرناک بیماریوں سے آپ دور رہ سکتے ہیں۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو اس کی جڑوں میں دہی والی لسی ڈال دیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے ہلکا ہلکا صاف کرو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ 60 سال کی عمر میں بھی 17 سال جیسی جوانی چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں اسپغول کا چھلکا ملا کر پی جائیں۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربانہ کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک اسے وہ عطا کرتا ہے۔
میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ میں جمع ہوا چربی میں کمی آنے لگتی ہے، موٹاپے سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھانا پکاتے وقت 21 بار اللہ المصور پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں۔ کھانے میں نہ صرف برکت ہوتی ہے بلکہ کھانا لذیذ اور عمدہ بھی بنتا ہے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے۔ انار کا رس معدے میں السر اور تیزابیت کی شکایت والے افراد کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ بند گوبھی کا جوس پیجیے، نظر تیز ہوگی، یادداشت تیز ہوگی، حافظہ مضبوط ہوگا، جسم میں طاقت آئے گی۔ وزن کم کرنے کے لیے دن میں 5 بار ہر نماز کے بعد گہرے سانس لینا بے حد مفید ہے۔ مکئی کے استعمال سے وزن بڑھتا ہے اور بدن کو فربا کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آپ نے ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔